بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ پیغام پاکستان کے بعد لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ کیا خاموش بیٹھنا جائز ہوگا؟ یہاں اتنے منکرات اور خرافات ہو رہی ہیں اس ملک میں، یہاں مظالم ہو رہے ہیں، یہاں بے دینی بے روی اپنے عروج پر ہے، اور یعنی فحاشی ہے، اور جس طریقے سے بیرونی مداخلت ہے، اور وہ مداخلت صرف معیشت اور اقتصاد اور ہمارے انتظام میں نہیں، ہمارے دین میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارے دین کو، ہمارے دینی روایات کو، ہماری اسلامی رہن سہن کو، معاشرت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو جتنے بڑے پیمانے پہ بیرونی مداخلت ہے، اندرونی بے روی ہے، آزادی ہے، اور یعنی فحاشی ہے، بے دینی ہے، مظالم ہے، تو ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کرنے کی ضرورت ہے، نظریاتی طور پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں شرعی لحاظ سے اس کا حکم معلوم ہو جائے کہ خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں اس کی اجازت نہیں دی کہ مظالم ہوتے رہیں آپ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، غلط چیزیں ہوتی رہیں تو آپ چپ کر کے گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اور ہمارے دین میں ایک ایک چیز کا حکم موجود ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہتھیار نہ اٹھائیں، باقی جو اور جائز طریقے ہیں، پرامن طریقے ہیں، بہت سارے ہیں، اور بہت کچھ ہمارے بس میں ہے۔ اگر ہم کرنے والے بنے تو اگر 15,000 کلومیٹر سے لوگ آ کر اپنے کام یہاں نکال رہے ہیں، اپنے ایجنڈے چلا رہے ہیں، ہم یہاں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اگر ہمارا ملک ہے، ہمارا اپنے لوگ ہیں، اگر ہم یہاں محنت کریں گے تو وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس کے لیے میں کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ ماڈل، کچھ نمونے ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو 4 تحریکیں ایسی ہیں جن کو ہم ایک ماڈل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، نمونے کے طور پہ۔ اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، انہوں نے کن حالات میں کام کیا، اس سے زیادہ حالات تو خراب نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو حالات خراب تھے اس سے زیادہ حالات خراب نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حالات خراب تھے اس سے زیادہ بھی حالات خراب نہیں۔ اور تحریک پاکستان کن حالات میں بنا، اور ان کے بنانے والوں میں اس کا جو نظریہ تھا بنیادی طور پہ وہ مسلم لیگ سے بھی پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ پاکستان کا اصل جو نظریہ ہے اس کے بانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں کا الگ سے ایک ملک ہونا چاہیے۔ اور مسلم لیگ میں جان ہی جب پڑی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو خلفاء تھے، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا خیر محمد جالندھری، یہ بڑے بڑے حضرات شریک ہوئے، جب جا کر اس کے اندر وہ جان پڑی۔ یہ 4 تحریکیں ہمارے سامنے ایسی ہیں، ہمارے علماء ہیں، نوجوان طبقہ بہت پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونا بھی چاہیے۔ تو ان 4 تحریکوں سے ہم بہت کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلی تحریک تھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اس کے 3 حصے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہ اس وقت حالات کیا تھے، دوسرے کہ اس کے اسباب کیا تھے، تیسرے انہوں نے حل کیا پیش کیا، اور وہ کامیاب حل تھا۔ تو حالات تو اس وقت میں یہ تھے کہ ہمارے علماء نے جو نے بھی ہندوستان کی تاریخ پہ کتابیں لکھی ہیں، اور مورخین جو غیر علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اکبر کے دور میں جو فتنہ آیا کفر اور ارتداد کا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملی، بر صغیر کی میں 400 سال میں کوئی مثال موجود نہیں۔ دین اکبری مشہور ہے، اکبر بادشاہ بالکل مرتد ہو گیا، اور صرف اکیلا مرتد نہیں ہوا تھا، پورے ہندوستان کو مرتد کرنا چاہتا تھا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ دین 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورے ہو گئے، اب نیا ہزاریہ جو آئے گا تو اس کے پیغمبر آپ ہیں، اس کے مجدد اور پیغمبر، سب کچھ آپ کے اختیار ہے، آپ کو جو آپ دین بنائیں گے وہ دین بنے گا۔ وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، تو وہ بہکاوے میں آ گیا، اس کے اسباب میں پھر بتاؤں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسلام کے اوپر پابندی لگا دی اور ایک نیا دین بنایا جس میں اسلام کی کچھ باتیں، ہندو اور دیگر کئی مذاہب، عیسائیت، سب مذاہب کو جمع کر کے ایک مشترکہ اس نے دین بنایا، اور دین اکبری، اور لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ۔ تو اکبر کو اس نے اس میں شامل کیا، نماز میں پابندی لگا دی، روزے میں پابندی لگا دی، زکوٰۃ پہ پابندی لگا دی، حج پہ پابندی لگا دی، اور نئی مسجدیں کوئی تعمیر نہیں کر سکتا تھا، جو مسجدیں پہلے سے بنی ہوئی تھی ان کو آباد کرنے میں طرح طرح کے خلل ڈالے انہوں نے، اور سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور حکم دیا کہ سورج کی پوجا کریں، اور سورج کی خود بادشاہ پوجا کرتا تھا، اور سورج کے 1000 نام اس نے یاد کیے تھے، تو باقاعدہ اس کی ناموں کی اس کو پڑھتا تھا روزانہ عبادت کے طور پر، اور خنزیر کو، سور کو نہ صرف حلال قرار دیا بلکہ اس کو متبرک اور مقدس جانور قرار دیا، اور اس کو دیکھنا عبادت قرار دیا کہ سور کو دیکھنا عبادت ہے۔
چنانچہ اپنے دربار میں سور رکھے ہوئے تھے اور دن میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کرتا تھا خنزیروں کی، اور زنا کو جائز قرار دیا، بلکہ اس کو قانونی بنا دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ایک بستی آباد کی، اس کا نام تھا شیطان پورہ۔ آگرہ کے مضافات میں باقاعدہ لوگ رکھے گئے، لڑکے لڑکیاں بدکاری کے لیے، اس کا نام ہی رکھا شیطان پورہ۔ اور بہت ساری چیزیں تھیں، خرافات تھیں بہت زیادہ۔ ہندو عورتوں نے شادی کرنے کو جائز قرار دیا، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ہندو عورتیں آ گئیں، خود اپنی بھی بہت ساری ہندو عورتیں اپنے داخل کی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی علماء تھے ان سب کے کاموں کو بند کر دیا، مدرسے بند کر دیے۔ تو یہ دین اکبر ہی تھا۔ تو اتنا بڑا چیلنج اس زمانے میں آیا، اور اس کو قوت حاصل تھی بادشاہ کی، بادشاہ کے پاس جو وسائل تھے، اور اس زمانے میں تو بادشاہوں کے پاس ہی وسائل ہوا کرتے تھے، عوام کے پاس جیسے ابھی حالات میں تبدیلی آئی ہے گلوبلائزیشن کے دور میں، ایسا نہیں تھا۔ تو پورا ہندوستان ایک بہت بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہوا، ایسا فتنہ جس کی ہندوستان کی 400 سالہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج تھا، تو انہوں نے کیسے اس چیلنج سے وہ نمٹے، اور کیسے انہوں نے اس فتنے کا، اس ارتداد کا مقابلہ کیا، اس پہ اگلی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔